سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ موسیقی کا اسلام کے اندر کیا نظریہ ہے، اسلام اس کے بارے کیا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ایسی موسیقی اور موسیقی کے آلات اور ایسے اشعار جو برائی پر مبنی ہیں، جو کبھی ہیں، ان کے اوپر تو اتفاق ہے اس امت کا، علماء کا، کہ وہ ہرگز جائز نہیں ہیں۔ اس کے بارے آپ بھی اس سے ہمارے اتفاق رائے کریں گے بالکل کہ وہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو ہمارے ہاں جو شور اور جو ہمارے ہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ کلام اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور صوفیانہ کلام جو ہے، جی اس کو موسیقی کے ساتھ یا آلات موسیقی کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس کے بارے اگر دیکھیں نا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، جی اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اس کے اندر ارشاد فرمایا، جب وہ شیطان کو کہا تھا کہ نکل جا یہاں سے، تو جا کے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے تو کر لے، وہاں پہ آیت کریمہ میں الفاظ ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا تو جس کو اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کر سکتا ہے تو کر لے۔ تو یہ شیطانی آواز ہے اور شیطانی آلات ہیں، ان کے بارے کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان سے فائدہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ اور سورۃ لقمان میں اس کی اور وضاحت ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں اور اس کے بعد پھر مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی لوگ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ موسیقی کے اوپر بات کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی موسیقی کے ساتھ ہم لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ مفتی صاحب، معذرت کے ساتھ ابھی آپ نے سورہ لقمان کی جی آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی ہے، تو اس میں یہ وضاحت مانگنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے بھی جی جی کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہاں پہ تو ظاہری طور پہ تو نہیں ہے کہ اس میں آلات موسیقی کا یا سازوں کا کوئی ذکر ہے، تو وہ پلیز اس میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں۔ جی، اس کی وضاحت اگر میں کروں یا ہمارے علماء میں سے لوگ کریں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دوسری رائے ہوگی، گنجائش نکل ہاں۔ سکتی ہے۔ یہاں پہ اس کی تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اچھا، عنہ ہیں، حضرت جید ابن صحابہ ہیں۔ جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد یہ موسیقی کے آلات ہیں، لہو الحدیث جی جو ہے یہ موسیقی کے آلات ہیں، آلات ہیں، اور یہ جید صحابہ جو ہیں جی جن کے بارے میں حضور نے بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے دین سیکھنا ہو تو ان سے سیکھیں، جی وہ فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے تو ہیں پھر تو شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ موسیقی کے آلات اور گانا بجانا اس سے مراد جی لیا ہے صحیح حضور کے صحابہ کرام نے۔ اور آپ احادیث اور آثار میں سنتے ہوں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان میں انگلیاں رکھ لی تھی ایک موقع پہ، تو جب وہ تھوڑی سی جو روایت ہے اس کے بارے جی میں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کانوں میں انگلیاں رکھ لی تو جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا عمل کیا ہے؟ کہا یہ جو بانسری کی آواز آ رہی ہے نا، میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ جب اس موقع پہ بانسری کی آواز حضور نے سنی تھی تو حضور نے کانوں میں انگلیاں رکھ لی تھی، اور جب تک یہ آواز آتی رہی آپ نے کانوں میں انگلیاں رکھی اور فرمایا کہ یہ شیطانی آواز ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احتیاط فرمائی ہے۔ یعنی پہلے آیت میں جو تھی بات وہ اس کے جو آلات موسیقی ہیں سب کے بارے میں تھی، جی اب بانسری کو باقاعدہ کہا گیا کہ بانسری کی آواز، جی یعنی ایک ساز ہے جو بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی ایک اور حدیث پاک ہے جس کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الخمر والمیسر والکوبہ، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر شراب، جوا اور ڈھول کو حرام کر دی۔ اب دیکھیں واضح کوبہ کا لفظ کہا اور ڈھول کی ممانعت کر دی یہاں پہ اور منع فرما دیا ہے۔ اور یہاں پہ جتنے جو گانے بجانے والے ہیں تو وہ تو سارے میرا خیال ڈھول لازمی جزو ہوتا ہے، اس وقت تک ان کی وہ سوری یا وہ ساز پورے ہی نہیں ہوتے، تو اس کا بھی نام لے کے، اور وہ جو ابھی آپ نے عبداللہ بن عمر والی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے اس میں بانسری کا بھی باقاعدہ لفظ ہے۔ جی صحیح۔ اچھا حضرت صاحب، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ نعت یا کوئی بھی صوفیانہ کلام جس میں اصلاحی کئی دفعہ معاملات ہوتے ہیں،
یا نعت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہی ہوتی ہے۔ میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں یہاں پہ معذرت کے ساتھ، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہم نعت پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف کرنے کے لیے؟ تعریف کرنے کے تو کیا آپ کی تعریف محتاج ہے ڈھول کی اور بانسری کی؟ نہیں حضرت صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میرے ذہن میں بھی جو ڈاؤٹ ہے اور جو زیادہ تر لوگ اس کو جواز بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو بنو نجار کی جو بچیاں ہیں انہوں نے طالع البدر علینا وجب الشکر علینا وہ اس کے ساتھ دف کے ساتھ پڑھا، تو اس حوالے سے زیادہ تر لوگ یہی بات، یعنی میرے ذہن میں بھی ابھی بھی یہی بات آ گئی ہے۔ تو جب میں نے اس کا ذکر کیا تھا نا کہ میں سازوں کے ساتھ شش و پانج میں ہوں کہ آئندہ ویڈیو اپلوڈ کروں یا نہ، تو جس بندے نے پہلا جواز پیش کیا تھا وہی بنو نجار کی بچیوں کا حوالہ دیا تھا کہ دف کے ساتھ انہوں نے یہ نعت پڑھی۔ کیا اس وقت جہاد کیا جاتا تھا؟ یہ جس تاریخ کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تو ابھی جہاد بھی نہیں تھا، اس وقت تو کئی احکام ایسے تھے جو ابھی نافذ نہیں ہوئے تھے، ابھی تو اب ہجرت نبوی ہو رہی ہے، ہجرت کے بعد احکام بتدریجاً نازل ہوئے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بعد میں منع کر دیا ہے، اور جس کو بعد میں منع کر دیا ہے اب پہلے والی دلیل نہیں اس کے مقابل پہ وہ متروک، اس کو ختم سمجھے، جی اس کو ترک کیا جائے گا، وہ دلیل کام نہیں آئے گی۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھیں جی فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ شراب پی رہے تھے فلاں لوگ، تو اب کہیں گے کہ بھئی جب حرمت نازل ہو گئی ہے اس کے بعد تو نہیں نا ہے، تم پہلے کی بات کر رہے ہو تو پہلے کی بات کو قابل عمل نہیں کیا جائے گا اور نہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ ایک اور دلیل ایک اور آدمی یہ دلیل دے رہے تھے کہ اس وقت ان کی تالیف قلب مقصود تھی، دل جوئی مقصود تھی کہ اگر میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور یہ انہوں نے کر لیا، مجھ سے پوچھے بغیر کیا ہے، تو اگر ان کو میں منع کروں گا تو پھر وہ شاید وہ چیز جو ہے وہ زیادہ نہ اثر رکھے، یہ ایک بندہ کہہ رہا تھا۔ میں یہ وضاحت پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں بعض لوگ جو جواز کے قائل ہیں وہ یہ دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جائز ہے، اور بلکہ یہ نہیں اور بھی بیسیوں دلائل دیتے ہیں اور بڑے مضبوط دلائل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جائز ہے جائز ہے جائز ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جائز ہے، ہم نے یہ کہا کہ مزارات پہ جانا جائز ہے، اب آپ دیکھیں وہ جواز کہاں خرافات رنگ پکڑ چکی ہوئی ہے، بالکل جو جائز کا کام تھا وہ کہاں جا چکا ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں اگر آپ کہہ دیتے ہیں جائز ہے تو کیا آپ اس بانسری یا ڈھول ڈھمکے کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں۔ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اس کے ذریعے قرآن پڑھیں؟ ممکن ہی نہیں۔ بلکہ لوگ جہاں پہ یہ ماحول پیدا ہو وہاں پہ لوگ تو نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ آپ کے تجربات سے یہ بات گزری ہوگی۔ جی میں شیئر کرتا چلوں کہ گجرات میں لوگ موسیقی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ لوگ شعراء اور صوفی شعراء بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں، تو چینل کے حوالے سے ہی میرا وہاں پہ کافی رابطہ ہے، اب بھی ہے۔ تو شروع میں گیا جب وہاں پہ، تو اسی طرح کی ایک محفل تھی موسیقی کی، جس میں کہ وہ لوک موسیقی کہہ لیں، عرفانہ کلام کی محفل کہہ لیں، تو وہاں پہ عشاء کی اذان ہوئی ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے جب میں نے حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کے الفاظ سنے ہیں تو میں مسجد کے لیے اٹھا ہوں، تو میں نے کہا جی میں نماز پڑھ کے آیا۔ تو ایک وہاں پہ لوگ فنکار تھے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، نام تو نہیں لینا چاہیے، تو مجھے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اعجاز جدوں تو اذان دی آواز سن کے نماز ال نہ گیا، اس محفل نو تو سمجھیا ادوں تو اصل دے وچ اس محکمے چ ہونا ہے۔ بڑا حیران ہوا تھا میں کہ یہ کیا مطلب، اس کو اب میں کیا کہوں۔ خیر وہ ان کی اپنی باتیں تھیں، وہ سارے اپنے ماحول میں تھے، شکر الحمدللہ میں نے نماز پڑھی۔ تو اسی طرح کے ایک اور واقعہ ہے کہ عرس تھا ایک ادھر گجرات میں ہی، تو جب نماز کا ٹائم ہوا تو 2-3 لوگ اس ڈھول ڈھمکے سے، جو کہ اس قبر پہ یا مزار پہ ہی ہو رہا تھا، پہلے تو یہ کہ قبرستان ہے نا وہ، وہاں پہ یہ چیزیں، میرا خیال ہے کہ آپ بالکل، میں یہاں اس کے بتائیں تھوڑا سا۔ ہاں جی بات آپ کی ٹوک رہا ہوں، اس کے لیے معذرت۔ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبروں پہ جانے سے منع کیا، لیکن بعد میں آپ نے حکم دیا، میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پر جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جانا چاہیے، فکر آخرت کے لیے قبرستان جانا چاہیے۔ قبر کے قریب ڈھول ڈھمکا، یہ ایک میلے کی شکل کا اختیار کر جانا، یہ اسلام کے نظریات میں ان سے نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں وہاں پہ ڈھول بجا رہا ہوں اور صاحب قبر سے فیض حاصل کر رہا ہوں،
تو ایسے جواز کے قائل لوگوں کے آگے دست بستہ گزارش کرنی ہوگی کہ بھائی اگر آپ ڈھول کے ذریعے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، وہاں پہ آپ کو زیادہ فیض ملے گا۔ ویسے تو فیض ملنا ہی نہیں نا، اگر ان کے بقول ان کو ملتا بھی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ان کو تحفہ بھیجیں قرآن پاک پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اس طرح فیض نہیں ملے گا، بلکہ یہ تو ایک میلے ٹھیلے اور بالکل فکر آخرت سے دور ہونے والی بات ہے قبرستان میں یہ کام کرنا۔ حضرت صاحب یہ اگر میرے جیسا بندہ یا جیسے میں نے بات کی ہے وہاں پہ کچھ لوگ تھے گانے والے، وہ تو کرے نا، تو اس حد تک تو پتہ چلتا ہے کہ بے علمی کی وجہ سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ جی اب کئی ایسے علماء تو میں نہیں کہتا، پیر ہیں، نام نہاد ہیں، یا جن کے پیر ہیں وہ تو انہیں خیر پہنچی ہوئی ہستی کہتے ہیں نا، جی جی وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ قرآن پاک ان کو نہیں آتا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو 8 10 10 جو لوک داستانیں ہیں نا، یہ جو مرزا صاحبہ کی، سونی میوال کی، ہیر رانجھے کی، یہ یاد ہے زبانی، اور اگر ان سے کلمہ سنیں تو ان کو کلمہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک بندے کو یہ کہا کہ آپ اتنا، آپ کا حافظہ ہے، آپ جو ہے وہ اتنا کلام یاد کرتے ہیں تو درود شریف بھی پڑھا کریں۔ جی تو وہ کہتا ہے جی وہ تو بڑا لمبا ہے درود شریف۔ میں نے کہا جی درود ابراہیم میں تو لمبا ہے نا، آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ یقین کریں بڑے افسوس کی بات ہے کہ تقریباً 10 12 دن میں اس کو یہ پڑھاتا رہا ہوں، اس کی زبان پہ یہ نہیں چڑھا، لیکن اس کے کلام بہت زیادہ آتا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے جو معیار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دین ہے۔ اگر کوئی شخص آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کے مطابق شیخ اور مرید کا تعلق قائم کرتا ہے تو بڑی بات ہے۔ ایک بندہ نماز سکھاتا ہے، استاد کی حیثیت سے آیا، مرشد کی حیثیت سے آیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سکھاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اس کے شاگرد ہیں، اس کے مرید ہیں، سیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ صرف قصے کہانیاں سنا کے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑی کرامتیں بھی دکھاتا ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کیا، فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کوئی آسمان پہ اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، دیوار سے گزر رہا ہے، یہ نہ دیکھو، یہ معیار نہیں ہے، کرامت معیار نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو پرفتن دور کے اندر اگر کوئی بندہ حضور کی سنت پر قائم ہے تو وہ اس دور کا ولی ہے۔ تو یہی معیار ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ تو عزت اور شہرت کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو پیسوں کے لیے کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ جب آپ نے چینل بنایا تھا تو نظریہ تو یہ نہیں تھا، بالکل اس میں کوئی شک نظریہ یہ تھا کہ بھئی انکم آئے گی، لیکن یہ اللہ پاک کا کرم ہوا کہ آپ نے یہ سوچا کہ بھئی اگر دین ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملت تو ہے ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ۔ آپ اس خسارے کو سمجھ گئے کہ یار اگرچہ رزق آ جائے گا، ریل پیل ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ہے خسارے والی بات ہے۔ تو یہ جب یہ بات یہاں پہ کھٹک گئی ہے نا، دل میں آ گئی ہے بات، تو پھر اس کو ترک کر دینا ہی بہترین ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ہدایت ہے۔ باقی یہ ہے کہ جیسے سازوں کا آپ نے بتا دیا، آلات موسیقی کا بتا دیا، تو یہ جو شاعری ہے نا، جی جو پنجابی شاعری سے ہی زیادہ تعلق ہے، اب وہی پڑھتے ہیں، اسی کو میں نے اپلوڈ کیا ہے، تو ایسے ایسے اشعار ہیں جو صریحاً کفریہ اور شرکیہ ہیں۔ اللہ، تو وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ ہم اپلوڈ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، تو ایسی اگر چیز اپلوڈ ہو جائے آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی، وہ تو پھر گناہ جاریہ ہو گیا۔ یہ گناہ جاریہ ہے، بالکل، جانے کے بعد بھی یہ قبر میں گناہ جاتا رہے گا، اور بندہ کہے گا میں نے تو یہ گناہ کیا نہیں، لیکن مسلسل اس کو عذاب ہوگا اس وجہ سے۔ لہٰذا آپ کوئی ایسا مواد اپلوڈ نہ کریں، بلکہ میں آپ کے توسل کے ساتھ اپنے ناظرین اور جتنے ہمارے یوٹیوبرز ہیں اور ٹک ٹاکرز ہیں، میں ان سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت نہ خراب کریں۔ دنیا کی زندگی بہت کم ہے، ایک نہ ایک دن یہ مال، عزت، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حضرت صاحب آپ نے ماشاءاللہ قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے اور اس کے علاوہ احادیث کے بھی حوالے دیے، تو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز جس میں کہ موسیقی، جی
دیکھیں اس کا نقصان یہ ہوگا، ایک تو ظاہری طور پہ نقصان یہ ہے کہ انسان معاشرے میں وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ دوسرا روحانی طور پہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ روحانیت کے ماننے والے لوگ اگر یہ کریں گے، ان کے لیے حدیث مشعل راہ ہے، روحانی طور پر ان کا قلب دل مفلوج ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ڈھول باجا ہے یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں جس دل کے اندر نفاق ہوگا روحانیت نہیں ہوگی۔ اگر روحانیت کی طلب ہے تو ان چیزوں سے پاک ہو جائیں، شک و شبہ والی چیزوں سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت عطا کر دے گا۔